الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حضرات، میں نے آپ کے سامنے پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی ایک جو چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اس آیے مبارکہ میں، اس آیے پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے ماحول میں اسلامی رنگ پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو اسلامی رنگ نہیں ہے، اولاد کے اوپر، بیوی کے اوپر، میاں کے اوپر، بول چال میں، اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، گفتگو کے انداز کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو کلام کرنا، اس میں جو اسلامی رنگ نہیں ہے اس کی بڑی بڑی وجوہات پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں اسلامی رنگ جو نہیں ہوتا، بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر کا محل وقوع. محل وقوع سے مراد یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ امیروں کے علاقے میں آپ نئی کالونیاں جو بن رہی ہیں، نئے ٹاؤن جو بن رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں گھر سے مسجد بڑی دور، میل میل کے فاصلے پہ مسجد. مومن کا تو جو علاقہ ایسا نہیں ہوتا. یہ خاص طور پہ جو نئے ٹاؤن بنائے گئے ہیں یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ نئے ٹاؤنوں کے بہانے سے نئی نسل مسلمانوں کی بچیاں اور بچے جو ہیں اور آدمی اور مرد اور عورت، ان کو اللہ کے گھر سے دور رکھا جائے. یہ بات یاد رکھیں. مسلمانوں کے علاقے میں تو پتہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا محل وقوع ایسا ہونا چاہیے ہر گلی کے اندر چاہے ایک مرلے کی کیوں نہ مسجد ہونی چاہیے،
تاکہ بچے جو ہیں، ماں جو ہے وہ ایسے پردے میں اپنا چہرہ باہر نکال کے دیکھ سکے کہ چلو پتر مسجد کے اندر، چلو ٹائم ہو گیا، چلو میں دیکھ رہی ہوں۔ اتنی دور مساجد بنائی گئی ہیں نئے علاقے میں، یقین مانیے کہ دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، اور کون جائے، کتھے جاوے، کی کرے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ بڑی شیطان کی چال ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سے دور کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے گھر مسجد سے دوری کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے دوری، آہستہ آہستہ دین اسلام، ایمان، قرآن، حیا، شرم سے دوری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہم عام طور پہ، اللہ ہمیں سارے مسلمان کو جن کے اپنے مکان نہیں، اللہ ان کو ذاتی مکان دے، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر کے اللہ رحم کر دے۔ عام طور پہ مکان کے اندر جو بنایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہے، یہ گیسٹ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ سلیپنگ روم ہے، اور اس کے ساتھ یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہ فلانا لاؤنج اور فلانا لاؤنج۔ گھر کے 16 بھی کمرے ہوں، 20 بھی کمرے ہوں، نماز کا لاؤنج کوئی نہیں، ٹی وی کا لاؤنج باقاعدہ بنایا جاتا۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی نقشے بنتے ہیں نا، چھوٹا سا کوئی نقشہ اگر 2.5 مرلے کا مکان پہ پوچھتا ہے ٹی وی لاؤنج کدھر ہے جی یہ ٹی وی لاؤنج ہے، اور نماز کا لاؤنج ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں۔ یہ ایک بڑی مسلمانوں کی غلطی ہے۔ ان کو چاہیے کہ مکانات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں، گھر میں ایک کمرہ مختص کریں، اس کے علاوہ بھی دوسرے کمروں میں بھی نمازیں پڑھیں، لیکن بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، چھوڑ یہ ہمارا نماز کا کمرہ ہے، یہ ہمارا نماز کا کمرہ ہے، مہمانوں کو پتہ چلے ان کے گھر میں یہ نماز کا کمرہ ہے، بیوی کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے مسلمان جو آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، اللہ سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ۔ تیسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے سیانے سمجھدار گھر کے اندر ہوتے ہیں تو ان کی بیویاں اور بچے اور بہنیں اور بیٹیاں اور بیٹے اسلامی لباس نہیں پہنتے، اسلام کو داخل نہیں ہونے دیتے اپنے گھروں کے اندر۔ بڑے سیانے یہ بات یاد رکھیں، رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ پردہ غیروں سے بھی ہوتا ہے، اپنے سگے بیٹے سے بھی۔ ایک عورت، ایک بہن صرف اپنے 2 ہاتھ اور اپنا چہرہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو دکھا سکتی ہے، اپنے والد کو دکھا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر دوپٹہ ہوتے سٹے یا فلانا ہوتے چادر سٹی ہے، نکراں پائیاں نے، پینٹاں پائیاں نے، جو چین کرن نہ کریں۔ یہی تو بات ہے شیطان کی۔ یہ جی گھر دے اندر ہی نہیں نا، باہر تے نہیں نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ رب کی قسم جس طرح باہر کئی چیزوں کا پردہ ہے، گھر کے اندر بھی پردہ ہے، یاد رکھنا میرے۔ کوئی دنیا کی عورت اپنے باپ کے سامنے اپنا سر ننگا نہیں کر سکتی، اور ہمارے ہاں گھر دے اندر یہ کڑی تسی کی اینا کڑی دے اتے اینا جبر کر دے۔ یہ گھر کے اندر کا جو لباس ہوتا ہے نا، بچوں کا لباس، باہر تو بڑے دیندار اچھا لباس پہن کے چلتے ہیں، لیکن گھر کے اندر خیال ہی نہیں کرتے۔ یہ گھروں میں آہستہ آہستہ شیطانیت آتی جاتی ہے، اور اللہ الرحمن کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ نکلتی جاتی ہیں۔ گھروں کے اندر اسلام کو دور گھر سے رکھنے کے لیے ایک اور شیطان کی چال یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا ہونے ہی نہیں دے۔ چاہیے تو یہ اذان ہوگی ہے، چلو نہیں کڑیا وضو کرو فٹافٹ، اذان ہو گئی، نماز پڑھنی ہے، چلو پتر نماز پڑھنی ہے، چلو۔ یہ بات نہیں پیدا ہو رہی، اللہ سے دور آہستہ آہستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو بندہ اللہ سے دور ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے والد کا سکا ہو، اپنی ماں کا سکا ہو، یا بیوی یا بیٹی کا سکا ہو۔ جب کائنات کے مالک کا سکا نہیں تو یہ دوسرے کون ہے؟ کیا ہے ان کی حیثیت؟ ابا کیا ہوتا ہے؟ اماں کیا ہوتی ہے؟ بڑی اماں بنی پھیڑ دی، تائی چاچی کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کی بات نہیں مانی تو دوسروں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اس لیے گھر کے اندر نماز کا ماحول جو ہے، یہ ان کی ماں کے جس نے نماز پڑھنی، چلو پتر فٹافٹ، جس کوئی مجبوری نہیں، چلو پتر کہ وضو کی تو چلو پتر پہلا نماز پڑھ لو، گلاں بعد کر لیا جی۔ یہ گھر کا ماحول نمازی جو ہے نا، یہ نہیں ہم بناتے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید گھر میں پڑھا نہیں جاتا۔
آپ یقین مانیے، میری بات مان لیں، کئی بندوں کو شوق ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ایک قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے ختم کرتے ہیں پورا، اس کے بعد قسم اٹھوا لیں کہ ماہ رمضان گیا، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی آ گیا۔ کسی بندے نے ابھی تک، کئی ایسے بندے ہیں انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد۔ قرآن مجید جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ گھر کے اندر پڑھنا نہیں، پتروں پڑھ لیا جے، نہیں سون لگیا، نہیں سورت، نہیں اور سورت ملک پڑھی جے پتر، نہیں تھی پڑھی ہے اور پتر پڑھی جے۔ یہ جو میرے بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ گھر میں صرف ابا اونج نہیں ہونا چاہیے، میں ابا ہوں، ابا لگے ہیں، ابا بننا چاہیے گھر کے اندر۔ اٹھو چلو پہلے، سب سے پہلے جو ہے سورہ ملک پڑھنا، بعد میں سونا۔ یہ گھر کے اندر ماحول پیدا کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابا جو ہے ابا بنتا کیوں نہیں؟ ابا لگا ہے بس۔ یہ چیزیں چند ہیں، ان کے ساتھ قرآن مجید نے اس جگہ جو بات بیان کی ہے وہ ایک اور بات بیان کی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کے والد تھے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ یعقوب علیہ السلام یہ جب فوت ہونے لگے، ان کو محسوس ہو گیا کہ میں ہن بڑھا ہو گیا، ہن ماڑا ہو گیا، حالات اگاں ہی جانا ہے ہن۔ دیکھیں ایک بچے نے تو جوان ہونا ہے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے اسے کرے نہ کرے، لیکن بچے کے لیے جوان ہونا ہے۔ جوان آدمی نے پکی عمر کا ہونا ہے، اور پکی عمر کے آدمی اس نے بڈھا ہونا۔ بڈھے کے بعد کیا ہے؟ اگے ہی جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک انسان جب محسوس کر لے کہ میرے زندگی کے آخری دن ہیں، یا مجھے محسوس کر لے کہ پتہ نہیں ان کنے دن ہیں نے کنے دن باقی نہیں رہے، اس وقت پھر کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میرے نہ بس اذ قال علی، اپنے بیٹوں سے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بس ان موت ہی ہے، ان بڑے بڑھاپے دے اگے کی ہے، ان موت ہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، ایک میٹنگ کی ان کے ساتھ۔ یہ بات سن لیں، اکثر ہمارے ہاں بھی کئی بزرگ سیانے جو ہیں نا، یہ جو ابا جی لگتے ہیں نا، یہ بھی میٹنگیں کرتے ہیں۔ آپ نے سمجھتے ہیں نا میں بیمار ہو گیا ہوں تو میٹنگیں کرتے ہیں، پتر او دے نال کام کرنا ہے، او دے نال کام نہیں کرنا، او لاہور والی پارٹی بڑی پیڑی آ، او فلانی ایسی نہیں۔ اور حکیم صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو، پتر ہے نسخہ یاد رکھی، کسی نو دینا نہیں، اے مر لگیاں تو اپنی اولاد، یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا گفتگو کرتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اپنے بیٹوں کو بلایا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی اس وقت عمر جو تھی، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 147 سال عمر سی، اور یہ نبی علیہ السلام سے تقریباً 2100 یا 2200 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے یعقوب علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا۔ جب بیٹھ کے نا قریب، تو ہم بھی کیا وصیت کرنے ہیں، پتر انج کری پتر۔ اب نبی کیا کرتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، پتر میں تے ٹوری جانا ہے دنیا تو، اور دسو میرے بعد کدی عبادت کرو گے؟ اور عبادت کی دی، اور مینوں اے فکر ہے عبادت کی دی کرو گے؟ اللہ تو علاوہ کسے دی کرو گے کہ اللہ دی کرو گے؟ کی دی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ پتر کہنے لگے ابا جی پریشان نہ ہو، جس اللہ نو تسی مندے ہو نا، اسی مردے دم تک اسی اللہ نو ہی مننا گے۔ ابا جی جس اللہ نو تواڈے ابا جی اسحاق علیہ السلام، چاچا جی جڑے سن تواڈے تایا جی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوں مندے رہے نے نا، ابا جی اسی انہوں ہی مننا گے۔
یہ دیکھو یعنی نبیوں کی پریشانی کیا ہے. کو پتر عبادت کی دی کرو گے. عبادت جو ہے یہ یاد رکھنا انسان کی عبادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مالی عبادت. مالی عبادت یہ ہوتی ہے کہ خرچ کرنا, قربانی کرنا, نظر, نیاز, چڑھاوا, یہ صرف اللہ کے نام کا کیا جا سکتا ہے کیوں یہ عبادت ہے, یہ مال کی عبادت ہے. اور جسم کی عبادت یہ ہوتی ہے جسم کے ذریعے انسان جو نماز میں قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدے میں جاتا ہے اور جا کے طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کا, یہ حج کرتا ہے, یہ عمرہ, یہ جسم کی بھج دوڑ کے عبادت ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جائز نہیں. ابا جی اسی اللہ دی عبادت ہی کرائیں گے. اور ایک عبادت ہوتی ہے زبان کی. زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے. کیا کہ جو اللہ کے لیے کام ہے نا, جو اللہ کے کام, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں. یہ زبان کی عبادت ہے. رب کی قسم یہ عبادت ہے. عبادت لوگ سمجھتے ہیں نا فلانے نے کیا مشکل کشا, رب کی قسم یہ اس کی عبادت ہوگی اور یہ شرک ہے اور قیامت کے دن اس کی سزا پکی جہنم آئی جاتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. یہ زبان سے عبادت کیا. اے ابا جی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. جب سارے پترا نے کہا ابا جی فکر نہ کرو اسی اللہ دی عبادت ہی کریں گے, اللہ تو علاوہ نہ کسی نو مالک مشکل کشا مننا ہے, نہ جھکنا ہے, نہ اللہ تو علاوہ کسی نہ دی کوئی شہر دینا ہے. ابا جی اسی اسے اللہ دی عبادت کریں گے. جی ابراہیم علیہ السلام تے تسی تے سارے تایا چاچا کردے رہے. یہ گل سن کے جناب یعقوب علیہ السلام نو ٹھنڈ پی گئی کہ شکر ہے میرے بعد میری اولاد اللہ نو منے گی. عام طور پہ جب جانے والا بندہ ہوتا ہے نا اس کو ٹھنڈ یہ پڑتی ہے اچھا بڑی کو گل کو چنگا پہنا نہ چنگا سلوک کری, ماں نہ چنگا. اللہ کی عبادت جو ادا ہے اور نماز پڑھیں گا ساری زندگی, مینوں وعدہ کر اے اپنی تیاں نو پردہ کرائیں گا پتر, اور وعدہ مینوں پہلا دس میرے مرن تو پہلا تاکہ میں ٹھنڈی موت مراں. یہ پوچھتے ہی نہیں, نہ ہم پوچھتے ہیں نہ پتر دستا ہے ابا جی فکر نہ کرو. یہ اپنی اولاد کے ساتھ میٹنگ کرنا. یاد رکھنا اس دنیا میں بہت بڑی ایک ضلالت جو آج کل پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اور بچے ان کی میٹنگ باپوں کے ساتھ دادیوں کے ساتھ ختم ہو گئی ہے. ہر ایک نے ایک شیطان پھڑے ہے اور تو انگلا مار دینے پہ کدی انج کدی, بلکہ ابا جی کول بھی بیٹھے نے نا تے اس ابے دے کول نہیں بیٹھا, اس ابے دے نال لگا ہے. پتہ ہی نہیں کوئی. یہ جو میٹنگ کرنا ہے نا, میٹنگ ہے ایک دوسرے سے مسائل پوچھے. اچھا بھائی سارے ببو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ایک چاچا جان ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ سارے دنیا سے جانے والے توحید پرست مومنوں کو معاف کرے. یہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بندہ دیکھا ہے, اس کے بعد اللہ نے جس کو توفیق دی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہیں لوگ. وہ شب جس وقت یہ مغرب کی نماز پڑھ کے آتے بیٹھے آؤتی ہو ساریاں کٹھے جو پتر آ جاؤ وہی سارے تھے. ہاں بھائی انہیں اشاعت تک کرنا کوئی دنیا دی گل نہیں ہوئے گی. ہون پتر ایک گل ہوگی ایک دوسرے سے سوال کرنا. اچھا پتر دسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیسے کیا تھا, اچھا یہ کیسے کیا تھا. اور ماں نے اپنی تیاں نو پاکی پلیتی دے مسئلے بتانے. اور لوگوں ساری زندگی نانی دادی بن گئی ہیں, خود پاک بھی نہیں ہوتی, پلیتی میں زندگی گزار دیتی ہیں ساری. میں آپ کو ہم قبرستان روڈ پہ رہتے تھے, ادھر رب کی قسم میرے سامنے قرآن ہے, وہاں ایک بندہ وضو کر رہا تھا, بابا بڈھا سی. میں کنی دیر ویندا رہا بابا جی نے وضو کس طرح کیتا ہے. وہ پھر میں کہا چاچا جی السلام علیکم. میں کہا چاچا جی میں ذرا وضو کرنا ہے, میں ذرا جائز دسیا جے. اس نے مجھے بتایا, وہ پہلے بھی غلط کیا پھر انہوں نے مجھے بھی غلط بتایا. میں کہ آپ وضو ایسے پتر اس طرح ہی کرتے ہیں جوں جمیا تیرا چاچا جڑا نا جدوں دا جمیا اتنے مسجد پکا نمازی ہے اور ساری زندگی وضو نہیں صحیح ہو سکا, یاد رکھیں. اور کئی عورتیں ساری زندگی ناپاک اور مرد بھی ناپاک رہتے ہیں, انہوں نے پاکی کا غسل ہی نہیں سیکھا. اپنے بچیاں کو تیاں
اور ان کو بتاؤ پتر پاکی کا یہ منڈیا نو دادا دسے، چاچا دسے، باپ دسے. یہ میٹنگ جو ہے نا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے میٹنگ کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے گھر کے اندر دین، ایمان، اسلام کی میٹنگیں ہونی چاہیے. سوال جب پوچھنا چاہیے نبی علیہ السلام کے چاچا کتنے تھے، آپ کی بیویاں کتنی تھیں، عشرہ مبشرہ کتنے تھے، نبی علیہ السلام کے خلیفہ کون تھے، یہ باتیں. قبر کے اندر کون سے پتر طے سوال ہوتے ہیں؟ بتاؤ جی متراب، میری تھی بتائے جی کتنے ہوتے ہیں. ساری دنیا جہان بچیاں نو پڑھا کے ٹیوشناں تے اور پڑھا کے پیسے دے کے گھر لائے ہے جی ٹیوٹر جڑا آ کے نا انہوں ٹیچر پڑھاندا ہے. بس کسے طریقے نا میری کڑی ڈاکٹر بن جائے، بس میرا منڈا انجینئر بن. اوے لوگو مسلمان کس نے بنانا ہے یہ مجھے بتاؤ نا. سارے نو ڈاکٹر اور انجینئر ہی بنانا ہے بس. اللہ کے سامنے جب جانا قیامت کے دن، کیا اللہ کو جواب دو گے؟ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی سوال جواب ہوگا؟ کیا جواب دو گے بتاؤ؟ یہ جو میٹنگ ہے یہ بڑی ضروری ہے. میٹنگ میں اپنی اولاد سے بات کریں، پیار محبت، ایک دوسرے کی باتیں سنیں. پتر کیا بات ہے، بچے کیا، آپ نے کیا سنا ہے، آپ کے مسائل کے. یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ. اللہ معاف کرے یہ میٹنگ جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ہر بندے کے پاس موبائل ہے الا ماشاء اللہ، وہی اس کا ابا ہے، اس کی اماں ہے، وہی پھوپھی ہے، وہی تائی ہے، وہی سب کچھ اس کا بنا ہوا ہے. اللہ معاف کرے وہ جان ہی نہیں چھوٹتی ہے. پھر شریعت نے ایک اور بات کی ہے کہ بچوں میں بیٹھیں تو بچوں سے سوال جواب بھی کیا کریں. یہ بات سن لیں، بچوں میں بیٹھ کے سوال جواب بھی کیا کریں. اچھا پتر یہ بتا کون ہے، اچھا پتر یہ بتا کون ہے. اپنی اولاد کو چیک کریں ہو کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ عیسائی ہے کہ کافر ہے بچہ. اور یہ چیک نہیں کرنا میرا بچہ کون ہے، ہندو ہے کون ہے. اتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر بن گیا، اس کو ساری زندگی. میرے پاس میں کالج میں پڑھاتا تھا تو کالج کا وائس پرنسپل ایک دن باہر آ کے تو میں نے اس سے ایک دو گل کی. الفوں بے دین دا شریعت ایمان پتہ نہیں، اور اتنا ماہر ٹیچر سی لوکی کہندے سن جی کیا بات ہے کیا بات ہے، ماں نے گھٹ جمیا. اور ماں نے گھٹ جمیا مسلمان. یہ مسلمان کس نے بنانا ہے، مسلمان کس نے بچے کو اسلام کس نے سکھانا. بچوں سے سوال جواب. طالب ہاشمی ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر کے اندر آئے. آپ بیٹھے، فاطمہ ابھی چھوٹی تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا فاطمہ ادھر آ بھائی، میں تیرے کو سوال کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی ابا جی کرو. کیا فاطمہ یہ بتاؤ عورت کی سب سے اچھی خوبی کون سی ہوتی ہے؟ ایک مسلمان عورت جو ہے اس کی سب سے اچھی خوبی کون سی ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ ایسے سوچ کے نا کہنے لگی اپنے ابا جی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ. یہ دیکھیں ہمارے ہاں تو سب سے پتر سب تو چنگے جڑی فرسٹ آئے جی سکول اچ. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا جڑی کپڑے ایسا پائے جی دنیا کہے جی فلانے جی دے وال ہیں جو رنگ ایسا ہوئے کالا چٹا کار فلانا فلانا. فاطمہ سب سے اچھی عورت کون سی، عورت کی خوبی کون سی ہے؟ کہنے لگے ابا جی فاطمہ کی نظر میں دنیا میں سب سے اچھی عورت کی خوبی یہ ہے عورت نے ساری زندگی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا اور کسی غیر مرد نے اسے نہ دیکھا ہو. سواد ہے نا گھر کی تربیت کا. یہ بچے سے پوچھیں پتر دین اسلام کے اندر آپ نے اسلام آپ کو کون سی چیز لگتی ہے یہ بڑی مشکل ہے، کون سی چیز آسان ہے؟ یہ سوال جواب شریعت کہتی ہے گھر کے اندر. کبھی ماحول بنایا ہی نہیں، تھی دے کول کدی بیٹھے ہی نہیں. بس اے وے نو کالج چھڈ کے آؤ تے وہ یونیورسٹی چھڈ کے آؤ تے واپس لے کے آؤ تے ٹیوشن دے پیسے دیو تے فلانے پیسے دو فیساں دیو بس. اور یہ کس نے کرنا ہے گھر کے اندر ماحول؟ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے عمر بن ابی سلمہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ایک آپ کی ایک بیوی کے بچے تھے پچھلے خامن سے.
یہ بچہ چھوٹا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ گھر میں آئے تو بچہ چھوٹا تھا، کھانا رکھا گیا تو آج کل تو ہم بڑی صحیح بات ہے کی کریے، میں تو گل گل تے ہوتے پریشان، گل گل تے پریشان. مسلمان ہوتے تھے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ابا وکھرا کھا گیا، ماں بکری کھا گئی، بہن بکری کھا رہی ہے، منڈا بکرا کھا رہا ہے، نہیں اور ماں نہیں اتوں سالن پا کے دے نہیں اینوں، اور کٹھے بیٹھ کے کھاؤ، کوئی آپس میں گل بات ہوئے، کو پتہ چلے کی گل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا رکھا گیا، وہ ایک پلیٹ تھی بڑی ساری، ڈش جس طرح کہتے ہیں، اس کے اندر کھانا رکھا گیا. تو یہ عمر جو تھا نا بچہ، یہ کہتا ہے کہ میں بھی بیٹھ گیا تو ہم کھانا کھانے لگے نا تو میرا ہاتھ کدی اگے جائے اتوں کدی اتوں پاڑ. کئی بندے ہوتے ہیں نا آج کل تو اللہ کا شکر ہے، ہن کئی ایسے ہو گیا کہ پہلے یہ ہوتا کہ ویاہ کے اوپر جب وہ کنڈے رکھتے تھے نا، کئی بندے آ کے ساری پہلا ملائی لاندے سن. عادت ہوتی ہے نا، اپنی تربیت اس قسم کی ہوتی ہے، اندر سے کمین پونا گیا نہیں ہوتا. یا میٹھے چول پے نے تو اتوں چنن گے کہ یہ دینا کہڑے بادام نے تے کہڑے پستہ ہے تے کہڑے اتوں تو، یہ کمینگی ہے، یاد رکھیں. یہ دین اسلام میں یہ جائز نہیں، یاد رکھیں، جائز نہیں سننے، یہ دھیان سے سن لیں، یہ جائز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ جو نا اس کا ہاتھ کبھی آگے جاتا ہے کبھی ایسے آگے. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھہرے بیٹے، یا غلام، اے بیٹے. یہ بچوں کو بلانے کا بھی طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو کئی بچوں کو بلانا ہی گال دے ہوتے ہیں نا، تاکہ انہیں پتہ لگے میں کوئی چیز نہ، میں کوئی کٹ نہیں. یا غلام، اے میرے بیٹے، سم اللہ، پتر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھ لیں، اللہ کے پاس جانا ہے. کبھی آپ نے اپنی اولاد کو کہا پتر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے بھائی، چلو بھائی بسم اللہ پڑھو بھائی. اوے ہمارا کام ہی نہیں، ہمیں سکولے گیا ہے، ٹیوشن پڑھی یا نمبر کنے آئے نے، فرسٹ ڈویژن آئی ہے کہ سیکنڈ ڈویژن آئی ہے، 3.7 آئے کہ 3.9 آئے کہ 17، بس اے ہی پوچھنا ایوریج کنے. اور پتر کھانا کھان لگے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے یہ سم اللہ وکل بیمینک. اور پتر یاد رکھنا ہے سجی ہاتھ نہ کھانا ہے، ساری زندگی کھبے ہاتھ نہ نہیں کھانا. اور کتنے لوگ اپنی اولاد کو بتاتے ہیں، وہ خوش قسمتی ہیں جو بتاتے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں. سردیاں آ گئی ہیں نا، ایک ہاتھ نہ بسکٹ پھڑے ہے، ایک ہاتھ نہ کپ پھڑے ہے. اور نہیں اس نے ٹر جانا، نہیں انہیں ٹر جانا، قیامت نہیں آ چلی. دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو. اور ایسے ہی اے ابا جی کی سجاتی کی تے کھبا کی فلاں، اس قسم کی کئی گفتگو کرتے ہیں. اولاد کو پتہ ہو، میرے والد صاحب جو ہیں دیکھ رہے ہیں، پتر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. مسلمان نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے، کھبے ہاتھ نہ، شیطان کھاتا ہے. اسے کہے بیٹے تم مسلمان ہو، تم محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہو، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھانا. اور آپ نے وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اگر ایک تھال ہو جس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی طرف تو کھاؤ، اگے ہاتھ ودا کے دوجی اتوں نہ چکو. یہ کھانے کا طریقہ جو ہے. اب یہ اولاد کے پاس کبھی بیٹھا ہو تو تانا، اولاد سے میٹنگ کرنی نہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے میٹنگ کر کے دین کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مدینہ کے اندر ہے، وہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں 2 نوجوان لڑکوں نے، جنہوں نے جا کے ابو جہل کو انہوں نے وہ تلواروں سے گرایا تھا. ابو جہل کا بیٹا آ گیا، اس نے آ کے پیچھے سے مارا، تلوار ماری اور اس کا بایاں جو تھا نا یہ بازو کاٹ دیا. وہ شہید ہو گیا تھا، معوذ رضی اللہ تعالی عنہ. میں یقین مانیے یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھائی ادھر تھا تو یہ کہنے لگا میں نے آپ کو بدر میں لے کے جانا ہے. تو میں بدر جب گیا نا تو قبرستان، وہاں اس کی قبر تھی، وہاں حضرت معوذ کی، جس نے جا کے ابو جہل کو گرایا تھا اور پھر اٹھ نہیں سکیا، پھر مریا، یہ جہنم میں چی گیا. اس کے جب آ کے پیچھے سے مارا تو وہ بازو لٹکیا تھا ساتھ اس کے. ان کی جب وہ قبر دیکھی، یقین مانیے پتہ نہیں وجود کے اوپر کیسے لرزہ طاری ہو گیا
کہ ماں معوذ تیرے جیسے بچے دنیا تے کتنے، ابو جال کو مارنے والے اور گرانے والے کتنے بچے، ماں بادشاہ ہیں اور زندہ، تیری کیا بات، میرے منہ سے نکل گیا تیری کیا بات ہے، اور تیری کیا بات ہے معاذ تیرے جیسا کتنے بندہ۔ یہ جو معوذ تھا نا، جو معوذ یہ جس کا بازو اور یہ شہید ہو گئے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی، ان کی بچی بھی تھی ایک۔ ہم کئی دفعہ سنتے ہیں شاید 8 سال کے 9 سال کے بچے، نہیں وہ بڑے تھے ذرا، ان کی شادی ہوئی تھی تو بچہ بھی اللہ نے بچی بھی دی ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ معوذ کی بیٹی کی شادی آ گئی ہے، اسی بچے کی جس کا یہ بازو کٹ گیا تھا۔ بچی کا نام تھا ربیع۔ یہ اس کی آپ کو پتا چلا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سویرے سویرے نا نبی علیہ السلام ان کے گھر میں گئے، ان کے گھر میں نا عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپس میں، تو وہ باتیں وغیرہ کر دی تھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جاریتان تو غنیان، 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جو بچیاں نا راگ لا کے کوئی پڑھ رہی ہیں سن، اور پڑھ کیا رہی تھا، ہمارے ہاں لوگوں نے پڑھا نہیں، بڑی ضلالت کی، جھوٹ بڑا بولے، تندبانی، جو حدیث کے لفظ تندبانی آبائی الذین قتلوا بیوم البدر، بدر کے دن یہ بچی جس کی شادی ہوئی تھی نا، اس کے ابا جی معوذ جو تھے، جو شہید ہوئے تھے، وہ بچی نے، عرب لوگ شعر بڑی جلدی بنا لیتے، تو بچی نے شعر بنائے کہ کس طریقے سے میرے جو تھے نا، یہ بچی کا، اس کا جو والد تھا معوذ، ایسے گیا جا کے ابو جال کو ایسے مارا، وہ نیچے گرا، دوسرے نے مارا، پھر ایسے، پھر اس کو یہ شعروں کے اندر وہ پڑھ رہی تھی۔ یہ بات سن لیں، وہ شعر تھے، شعر۔ نبی علیہ السلام اس وقت اندر داخل ہوئے تو بچیاں شعر پڑھ رہی تھیں۔ اچانک ہی ایک بچی نے نبی علیہ السلام کو ایسے دیکھا نا، تو اس نے، حدیث میں آتا، اس نے نبی علیہ السلام کو ایسے کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے میں نبی محمد رسول اللہ آ گئے ہیں، یہ کل کی خبریں بھی جانتے ہیں، یہ کل کا غیب بھی جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دائی حاضی، بیٹا یہ بات نہ کہو، اسکتی عن حاضی، بیٹا یہ بات نہ کہو، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، میرے پتر، یہ دیکھیں بچی سے غلطی بات ہوئی ہے، اے میرے پتر، اے میری تھی، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی پیغمبر محمد رسول اللہ بھی نہیں جانتا کل کیا ہونا ہے۔ پتر یہ کیوں کہہ دیا تو نے کہ کل میں جانتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ لقمان ہے، آپ جا کے پڑھ لیں قرآن مجید کے اندر، یہ اس کی آخری آیت ہے کہ اللہ پاک نے کہا اے میرے سونے نبی محمد رسول اللہ اعلان کرو ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آنی ہے، کتنے دن بعد آنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے جب وہ بارش برساتا ہے، بارش نے کتنے لوگوں کو گلا کرنا ہے، کتنے کتنا ہے، کتنے فصلوں کو پانی ملنا ہے، کتنا ہونا ہے، کتنی دیر بارش ہو، یہ تمام معاملہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک بچی کو چھوٹی 8-9 سال دی کھڑی کرو، کوئی دنیا دا ڈاکٹر دسے کہ اس بچی نے بیاہ ہونا ہے تو اس نے کنے بچے پیدا ہونے نے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے شادی سے پہلے ہی کہ اس کے بچے ہونے ہیں کہ نہیں، کہ کتنے بچے ہونے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
اور پتر یا میری بیٹی اس کو بتائے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل انسان نے کی کرنا ہے، کوئی انسان دنیا دا دس نہیں سکتا کل اس نے کنے سا لینے نے، کنی جگہ لینا ہے، کنی جگہ جانا ہے، کنی باری پانی پینا ہے، کنی باری واش روم، کل جو کچھ کرنا ہے ساری نہیں کوئی بڑی گل ہے کوئی ایک گل تک جی کل میں اتنے لاہور جانا ہے بس اینا پتا ہوئے یا ویاہ تے جانا اتنے کنا گوشت کھانا ہے، کنی کیڑ بندے نہ ملنا ہے، ناراضگی ہونی ہے کہ خوشی ہونی ہے، یہ کل دے معاملات سارے جائیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور اسی طریقے سے کل اس نے کیا کرنا ہے، کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر قسم کا علم رکھتی ہے، آئندہ آنے والا بھی اور پچھلا اور حاضر ہر قسم کا۔ یہ پتر یہ نہیں کہنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بچوں میں بیٹھے ہو میٹنگ گھر کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اس نے نہ پتر ہے اے نہیں کہی دا، پتر ہے شرک ہے، پتر ہے کفر ہے، پتر ہے انجے، قرآن مجید نے کہتا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی آپ اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، جبریل، کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب بچی سے غلطی ہوئی ہے نا، اسی وقت نبی علیہ السلام نے اس کو ٹوکا ہے، یہ جو ہے نا کہ چپ چال بچہ ہولی ہولی سمجھ جائے گا، اے ہولی ہولی سمجھنے والی گال نہیں۔ اب کیا پتا ہے بچے ایک نے غلط بات کہی ہے اور بچہ فرض کرو اسی دن مر جانا ہے تو اس نے اسی کفر کے اوپر ہی بچہ نہ مر جائے، یہ خیال رکھو بچوں کا، جو غلط فوری طور کا پتر اے نہیں کرنا، تی اے لباس نہیں پانا، میرے اوتھے نہیں جانا، اے کی کر دی رہی نہیں ہے ساری دیہڑی نو پھڑ کے موبائل نو کی کر دی رہی، کون ہی کیڑا پیو جنوں گلاں کر دی رہی نہیں سارا دن، کون ہی دس مینوں، اور کب یہ بچوں نے اور بچوں کو سمجھانا ہے نہیں، اور بچوں نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر عرب لوگ جو تھے اپنے بچوں سے میٹنگ کرتے تھے نا، ایک صحابیہ تھیں حضرت ام سلیم، اور ان کا بیٹا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غیر مسلم تھے، ان کا خامد جو تھا نا حضرت ام سلیم کا ایک کوئی بچہ سی انس، خامد سفر پہ گیا ہوا تھا، یہ واپس آیا، جب واپس آیا نا تو خامد نے دیکھا کہ گھر دا ماحول ہی بدلے ہے، یہ بات دھیان سے سن لیں، مسلمان کے گھر کا ماحول اور ہوتا ہے اور اللہ کے منکر کا گھر، اوتھے فوٹو لگی ہے، اوتھے کڑی تے منڈے دے ویاہ دی فوٹو لگی وڈی ساری کھچا کے، اوتھے لگے